بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج چھا رہے ہیں۔ دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج چھا رہے ہیں۔ ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے سرکار تشریف لا رہے ہیں۔ صلی اللہ محمد وعلی آل محمد۔ طرف سے تمام عاشقان رسول، تمام اہل اسلام، اہل ایمان اور اہل محبت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا مہینہ بہت بہت مبارک ہو۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہستی ہیں جو صرف دنیا میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تشریف لائے، بلکہ آپ کی ذات ہر چرند پرند، زمین پر بسنے والی ہر شے کے لیے رحمت ہے۔ ان کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا گیا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے نبی کو ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ پاک اس مہینے کے صدقے ہم سب کی تمام مشکلات حل فرمائے، تمام نیک جائز تمنا حاجات پوری فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی صورت میں جو ہمیں نعمت عطا ہوئی، اس نعمت کا شکر اس طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر ہونے والے چند معجزات پر ایک نظر ڈالتے ہیں اور اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ دنیا میں کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، تمام انبیاء کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا ہوا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان تمام معجزات کا مجموعہ بنا کر بھیجا گیا۔ نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے۔ تمام معجزات جو دوسرے انبیاء کو عطا ہوئے، ان سب کا مجموعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا گیا، بلکہ ان سے ہٹ کر بھی بہت سارے معجزات عطا ہوئے جن کو خصائص کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ہم آج کی ویڈیو میں صرف ان واقعات پر نظر دوڑائیں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت ہوئے، مختصراً۔ تمام واقعات کو دائرہ تحریر میں لانا، دائرہ بیان میں لانا بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے۔ تو ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے ایک سافٹ ریمائنڈر کہ پلیز اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ اگر آپ ریگولر ویورز ہیں تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک ضرور کیا کریں، ویڈیوز کو، اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ اس سے چینل کی ریچ بھی بڑھتی ہے اور موٹیویشن بھی ملتی ہے کہ نیکسٹ ویڈیوز بنانی ہیں۔ تو بغیر تاخیر کے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ مکہ میں قحط سالی تھی۔ جیسے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد کا وقت قریب آتا گیا، ویسے ویسے اللہ کی رحمتیں چھما چھم برسنے لگیں، چہل پہل ہو گئی، ہر طرف جو سبزہ تھا وہ اگنے لگا، پھل اور پھول اس قدر ہونے لگے کہ لوگوں کو رکھنے کی جگہ نہ ملی۔ مختصراً یہ کہ اللہ کی رحمتیں چھما چھم برسنے لگی۔ حضرت ابن عباس کا فرمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کے وقت ختنہ شدہ تھے، ناف کٹی ہوئی تھی، خوشبوؤں میں بسے ہوئے تھے، غسل کیا ہوا تھا، جب دنیا میں تشریف لائے تو سر سجدے میں تھا، انگلی شہادت کی صورت میں اٹھی ہوئی تھی، لفظ زبان جو تھی وہ ہل رہی تھی، جب کان لگا کر سنا تو آواز آتی تھی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 570 سنہ عیسوی بمطابق 21 اپریل بروز سوموار 12 ربیع النور شریف کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ بہت سارے جو محدثین ہیں اور تاریخ دان ہیں، سیرت نگار ہیں، ان کے مطابق 9 ربیع الاول بھی ہے، لیکن جو زیادہ لوگ ہیں اتفاق ہے کرتے ہیں وہ 12 پر بھی ہی کرتے ہیں۔ تو ہم 12 کو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایگزیکٹ جو ڈیٹ آف برتھ ہے وہ مانتے ہیں اور اس کو ہی سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی صورت میں جو ہم پر نعمت عطا ہوئی، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے سال کے 365 دن بھی تھوڑے ہیں، لیکن ایک خصوصی طور پر جب کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو ہم پورا سال تو خوشیاں مناتے ہی ہیں کسی نہ کسی صورت میں، لیکن یہ ہے کہ خاص اس دن جب اس کی پیدائش ہوئی ہو اس پر ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، تو ہمارے لیے وہ 12 ربیع النور شریف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد جب ہوئی تو رات کی تاریکی جا رہی تھی اور صبح کی روشنی آ رہی تھی، تو اس روشنی کے آنے میں اور اس تاریکی کے جانے میں ایک ایسا نور چمکا جس نے ساری دنیا کو جگمگ جگمگ کر دیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد ہوئی تو میرے بطن سے ایک ایسا نور چمکا کہ مجھے شام کے محلات نظر آئے۔
اس نور کی روشنی میں مجھے بصرہ کی گلیوں میں چلنے والے اونٹوں کی گردنیں تک دکھائی دیں۔ اللہ اللہ، یہ میرے نبی کی شان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اس تاریخ کو، اس مہینے میں جس گھر میں اولاد پیدا ہوئی وہ بیٹے تھے۔ اللہ پاک نے خوش ہو کر لوگوں کی جو دل کی مراد تھی وہ پوری کی۔ وہ ایک پنجابی شاعر کا کہنا ہے کہ کوئی مٹھیائی ونڈے تے کوئی مال ونڈے، کوئی مٹھیائی ونڈے تے کوئی مال ونڈے، تو جدوں میرے سونے محبوب دی آمد ہوئی تے رب نے خوش ہو کے ماواں نوں لال ونڈے۔ تو ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی جو ہے وہ جیب کے مطابق خوشیاں مناتا ہے، تو اللہ پاک نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور اس خوشی کا احسان جتلایا اور پھر حکم دیا کہ میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ اپنا محبوب تمہیں عطا کیا، اب اس نعمت کا شکر ادا کرنا تم پر واجب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی تب شیطان چیخا۔ شیطان 4 بار چیخا آج تک دنیا میں۔ ایک بار جو ملعون ٹھہرایا گیا، دوسری بار زمین پر اتارا گیا، تفسیر ابن مخلد میں لکھا ہے۔ تیسری دفعہ سورہ فاتحہ جب نازل ہوئی، اور چوتھی بار جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو شیطان چیخا۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے، اسی چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی تو آپ کے دادا حضرت جناب عبد المطلب جو تھے وہ کعبہ میں طواف کر رہے تھے۔ جب آپ کو پوتے کی ولادت کی خبر ملی تو آپ دوڑے چلے آئے، پوتے کو اٹھایا، سینے سے لگایا، بیٹے کی یاد آئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ماتھا چوما اور نام محمد تجویز کیا۔ جب پوچھا گیا کہ اتنا انوکھا نام رکھنے کی وجہ، کیونکہ اس وقت مکہ میں کسی کا نام بھی محمد نہیں تھا، تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی تعریف کی جائے۔ محمد کا مطلب ہے حمد کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کر کعبہ میں طواف کیا، اور یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے کہ خانہ کعبہ سجدے کو جھکا۔ جناب عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طواف کے لیے خانہ کعبہ میں لے کر گئے تو خانہ کعبہ بھی سجدے کو جھک گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ و جاوید معجزہ ہے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سجدے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ سجدے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھڑ تھڑا کر گر گیا۔ 360 بت جو رکھے تھے انہوں نے کعبہ میں، وہ سارے کے سارے تھڑ تھڑا کر گر گئے، منہ کے بل گر گئے۔ فارس کا آتش کدا جو ہزاروں سال سے روشن تھا، جس کو 1 منٹ کے لیے بھی بجھنے نہیں دیا جاتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت وہ خود بخود بجھ گیا۔ لوگوں پر سکتہ طاری ہو گیا، اور بہت سارے عیسائی راہب جو جانتے تھے کہ ایک نبی کی پیدائش ہوگی، وہ سمجھ گئے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ شاہ نور نوشیروان کا محل لرزنے لگا، 14 کنکریں ٹوٹ کر گر گئے۔ وہ اس قدر مضبوطی سے بنایا گیا محل تھا جس کا تصور ہی نہیں تھا کہ وہ ٹوٹ سکے یا خراب ہو سکے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر ہر ظلمت کدے میں جو ہے وہ روشنی ہو گئی، ہر برائی جو تھی وہ تھڑ تھڑا کر کانپنے لگی اور گرنے لگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد بذات خود ایک معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ آپ کی رحمت کی جو باتیں ہیں، آپ کی رحمت کے جو تذکرے ہیں، وہ تا قیامت ہوتے رہیں گے۔ دنیا میں ہر چیز نیچے کو جا رہی ہے، چاہے آپ اخلاقیات دیکھ لیں، چاہے آپ مالیات دیکھ لیں، کسی بھی شعبے کو اٹھا لیں، ان کے بائی کا دشمن ہوا جا رہا ہے، جھگڑے بڑھ رہے ہیں، معدیت پرستی کا دورہ ہے، ہر چیز نیچے کو جا رہی ہے، اخلاقی اقدار گرتی چلی جا رہی ہیں۔ نبی آخر الزمان کا مگر ایسا ایک تذکرہ ہے جو دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے آوارہ کھلنڈرے نوجوان تک گلیاں سجاتے ہیں،
گھر سجاتے ہیں، محلے سجاتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں یہاں سے جلوس گزرے گا۔ یہ ظاہری طور پر تو اس جلوس کی تعظیم ہوتی ہے، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر ہے کہ جو پورا سال بھی نماز پڑھے نہ پڑھے 12 ربیع النور شریف کو جلوس میں جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب اس بات سے یہ ہرگز مطلب نہ لیا جائے کہ نمازیں چھوڑ دیں اور جلوس کی تیاری کر لیں۔ جلوس جس کا ہم منا رہے ہیں، حقیقی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ نمازیں پہلے ادا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہم کا ایک یہودی ایس مکہ سے کچھ فاصلے پر رہتا تھا۔ جب وہ مکہ آتا یا اسے پتہ چلتا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ دیکھتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نبی آخر الزمان پیدا ہوں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو حضرت عبدالمطلب آپ کو لے کر اس یہودی راہب کے پاس گئے۔ اس نے دیکھا، یہ نشانیاں دیکھیں اور کہا کہ یہ وہ بچہ تشریف لے آیا ہے کہ جو دنیا میں انقلاب برپا کر دے گا۔ تو اگر کوئی اس کو پہچان لے گا، جان لے گا اور اس پر ایمان لے آئے گا تو اس کی آخرت سنور جائے گی، مگر اس کو پا کر بھی اگر اسے منہ موڑے گا تو وہ دنیا اور آخرت دونوں میں رسوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے موقع پر ہونے والے معجزات بے انتہا ہیں، اس قدر ہیں کہ ان کو احاطہ تحریر میں خصوصی طور پر ایک ویڈیو میں جو ہے وہ شامل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن کوشش کریں گے کہ وقتاً فوقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے جاری رہیں، سیرت کا پر ایک نظر دوہراتے رہیں تاکہ ہمارا ایمان تازہ رہے اور ہم اپنے گناہوں سے، اپنی برائیوں سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش جب ہوئی اور جناب آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اصولی طور پر جو اس وقت روایت تھی، جو رواج تھا مکہ میں، دائیاں جو تھی وہ بچوں کو لے کر آتی تھی، جس جگہ بچوں کو رکھا جاتا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا گیا، اور ہوا کچھ یوں کہ ساری دائیاں آئیں اور سارے امیروں کے بچے لے گئیں، لیکن جو در یتیم تھا وہ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ ظاہری طور پر تو یوں لگ رہا تھا کہ دائیاں ہی قبول نہیں کر رہی، استغفر اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ میرے نبی نے ہی بی بی حلیمہ سعدیہ کے علاوہ کسی کے پاس جانا مناسب نہ سمجھا، قبول نہ کیا، کیونکہ تمام دائیاں جو تھیں وہ دولت کے لالچ میں تھیں، اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے پیشوا بن کر آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب بی بی حلیمہ سعدیہ کے ساتھ گئے تو جب حلیمہ سعدیہ آئی تھی تو ان کی ڈاچی اس قدر کمزور تھی، نقاہت اور بھوک کی وجہ سے اسے چلنا دشوار تھا، مگر جب وہ واپس آنے لگے ڈاچی تھی وہ سب سے آگے چلی گئی۔ تو پھر پنجابی شاعر نے اپنے زبان سے، اپنے قلم سے یہ الفاظ لکھے، سب دائیاں حلیمہ نوں حیرت نال پچھدیاں سن، کتھوں لے کے تو آئی ہیں دلدار بڑا سونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد باعث رحمت ہے ہمارے لیے، یہ وہ نعمت ہے جس کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے۔ تو اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برائیوں سے بچائے، اور زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کرنے والا، سننے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو سنا اس پر عمل کرنے والا بنائے اور ہمارے گناہ معاف فرمائے۔ once again soft reminder، پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، بہت موٹیویشن ملتی ہے، آفٹر نبی کا جو ذکر ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔